ہماری ماں ہم سب کی ماں، اور یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بس اس بارگاہ میں قبولیت ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، بچوں کے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ پہلے تو آغاز کرتے ہیں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کا جو خاندانی تعارف، اور آپ سلام اللہ علیہا قبول اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ہماری سعادت مندی کی حد ہے کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ان پاکیزہ شخصیات کی سلامی اور غلامی کے لیے منتخب فرمایا جن کی طہارت اور پاکیزگی کو اللہ کا کلام خود بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما و سلام اللہ علیہا کے خاندانی تعارف کے حوالے سے جب بات چھڑتی ہے تو ایک بات تقریباً ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ مرد کا خاندانی تعارف 2 حوالوں سے ہوتا ہے اور عورت کا خاندانی تعارف اکثر اوقات 3 حوالوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ مرد کے خاندانی تعارف کے لیے صرف اس کے ننہال کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ددھیال کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورت کا ایک شعبہ ساتھ اضافی آ جاتا ہے، اور وہ شعبہ ننہال اور ددھیال کے ساتھ ساتھ اس کے سسرال کا شعبہ سسرال کا شعبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ عورت کے لیے سپیشلٹی ہے، اور بالخصوص جو پھر شادی شدہ عورت ہے اس کے لیے سپیشلٹی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کے خاندانی تعارف کی طرف جاتے ہیں تو الحمدللہ تعارف کے جتنے گوشے ہیں وہ اپنی جگہ انتہائی ممتاز حیثیت کے حامل۔ واہ، سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی سے جو شجرہ نسب آپ کا چل رہا ہے، اوپر تک جا رہا ہے، اس میں بھی بڑے عظیم لوگ آتے ہیں۔ خاص طور میں اس میں ایک اسد نام کے بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے سخاوت، جرت اور ان کی دلیری جو تھی وہ عرب میں ضرب المثل تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح پھر جب ہم ددھیال سے آ کے ننہال کی طرف آتے ہیں تو شاید لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں جب ان کے ننہال کا تعارف شروع ہوتا ہے۔ آپ بیٹی ہیں جناب سیدہ امیمہ کی، اور یہ بیٹی ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دادا جان یعنی جناب عبد المطلب کی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ چونکہ کثیر العیال تھے، اختصاص اگلا یہ ہے کہ آپ جو جناب امیمہ ہیں یعنی جو ان کی والدہ ماجدہ ہیں جناب زینب بنت جحش کی، وہ اسی ماں سے تھیں جس ماں سے حضور کے والد گرامی اور مولا علی کے والد گرامی جناب ابو طالب پاک پیدا۔ اچھا، یہ ایک خاص بات ہے جو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ یعنی ظاہری بات ہے باپ تو ایک ہی ہے جناب عبد المطلب، لیکن حضرت نے نکاح فرمائے، مائیں تھیں، تو ان کا حضور کے ساتھ صرف وہ دادا والا رشتہ نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ یہ میں خاص طور پہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں، صرف دادا والا رشتہ نہیں ہے بلکہ دادی والا رشتہ بھی۔ آہا، سبحان یعنی اللہ۔ حضور نے ایک اپنے تعارف میں کہا تھا نا، انا ابن الفواتیم، میں فواتیم کا بیٹا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فاطمہ نام اور زینب نام جب ہم حضور کے خاندان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کثرت سے ملتا ہے، تو بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اور حضور کی یہ جو دادی پاک تھیں، یہ جو دادی پاک جناب امیمہ کی بھی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اچھا، فاطمہ بنت عمر کے نام سے آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب یہ تعارف تو ہم لیتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ظاہری بات ہے پھر وہ خاندان رسول کا تعارف آ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر تو وہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین والا تعارف آ گیا۔ پھر یہ فی العالمین والے نہیں رہتے، پھر یہ علی العالمین والے۔ کیا کہنا ہے، واہ۔ یعنی یہ ان کے تعارف کا ایک حسن ہے کہ باقی ساری دنیا تو فی العالمین والی ہے نا جی، تو یہ جو نسب ہے یہ اصطفیٰ آدم والا، یہ علی العالمین۔ واہ واہ واہ۔ فی العالمین اور علی العالمین میں جو فرق ہے وہ اس کے لفظوں سے کلیئر ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، جب یہ دونوں تعارف ذہن میں آ گئے، ددھیال والا بھی اور ننہال والا بھی، اور اس تعارف پہ خود سیدہ زینب بنت جحش سرکار کی خدمت میں اپنا تعارف پیش بھی کیا کرتی تھی۔ اچھا۔ اور آپ کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جو شرف دیا ہے باقی ازواج کے مقابلے میں، ان میں سے سب سے پہلا اور واقعتاً سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ فرماتی تھیں آپ کا دادا اور میری دادی ایک ہے۔ یعنی آپ بھی اسی دادا کی پوتی ہیں، میں بھی اسی دادا کی، اللہ اللہ، اور آپ بھی اسی دادی کے پوتے ہیں، میں بھی اسی دادا، ہمارا ایک ہے۔ تو دوسرا تعارف جب ددھیال والا ہو گیا تو اب تیسرا تعارف وہ آ جاتا ہے جس سے بڑا تعارف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں
کہ کچھ نسبتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، واہ لیکن جب اس کے ساتھ بہت بڑی کوئی نسبت آ جاتی ہے سبحان اللہ، تو پھر ان نسبتوں کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے، بے شک، پھر اصلی تعارف اور اصلی پہچان واہ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے. تو جناب سیدہ زینب بنت جاش کی نسبت والد والی بھی کمال کی ہے، والدہ والی بھی کمال کی ہے، لیکن جب انہیں یہ شرف نصیب ہو گیا کہ حضور کی زوجیت میں آ گئی، سبحان تو اب یہ ایسا ایک تعارف کا سورج چڑھا ہے کہ اس کے بعد باقی سارے ستارے اللہ، اللہ اکبر.